ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ کرنے کے لیے ہم بہت پریشان ہیں، تو ہم استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی جائز کام کے بارے میں جب آدمی کو تردد ہو، جب آدمی کشمکش میں ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اور اس کام کے صحیح رخ کی تلاش میں ہو، تو اس کے لیے استخارہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن النسائی میں۔ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ سکھلاتے تھے۔ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے، جس اہتمام کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ آپ ہمیں استخارہ کرنا بھی سکھاتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے یقول اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ تو 2 رکعت نماز نفل کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے، اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت تو نہیں ہے کہ جس میں نماز پڑھنا منع ہے، جیسے نماز فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے۔ تو ان مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت، چاہے دن میں چاہے رات میں، 2 رکعت کی نیت کریں گے، 2 رکعت نفل کی، اور اس میں دل میں یہ دھیان رکھیں گے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے میں یہ نفل پڑھ رہا ہوں اور اس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں۔ تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر یکسوئی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اس دعا کے اندر ایک دعا مانگنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ تو وہ دعا یہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی۔ تو آگے بھی دعا ہے، یہ لمبی دعا آپ کی ویڈیو کی سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ لمبی دعا ہے جس میں آگے چل کر یہ الفاظ ہیں اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ تو یہ جو لفظ ہے هذا الامر، اس هذا الامر پر آپ عربی میں اپنی اس حاجت کا نام لیں جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی کا، نکاح کا استخارہ کر رہے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا النکاح خیر لی فی دینی ومعاشی، اسی لفظ کو سامنے رکھنا ہے ان هذا الامر کی جگہ۔ اور اگر عربی میں وہ لفظ آپ کو نہیں آتا تو ان هذا الامر پر جب پہنچیں دعا کرتے ہوئے تو یہاں آ کر خاموش ہو جائیں۔ خاموش ہونے کے بعد دل میں اپنی اس حاجت کو سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو کر دل میں دعا مانگیں کہ اے اللہ اگر میرے اس کام میں آپ کے سامنے بہتری ہے تو میرے لیے آسان کر دے۔ تو یہ دعا ہے۔ اس دعا کو مانگنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ یہ استخارہ رات کو کیا جائے سونے سے پہلے، کہ سونے سے پہلے استخارہ کر کے یکسوئی کے ساتھ دعا کر کے پھر فوراً سو جائیں گے۔ تو اس میں دیکھیں عام طور پر جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جی استخارہ کریں گے تو استخارہ کرنے کے بعد نیند میں کوئی چیز نظر آئے گی۔ نیند میں، خواب میں کوئی چیز نظر آنا کوئی یقینی بات نہیں ہے، اصل ہے دل کا میلان۔ جس رخ کی طرف آپ چلنا چاہتے ہیں، صحیح رخ پر آپ کو چلنا ہے، تو اس صحیح رخ پر چلنے کے لیے آپ کے دل کا میلان ہو جائے گا کہ میں یہ کام کروں۔ تو جس کام میں خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی طرف میلان کر دیں گے اور وہ کام آسان ہو جائے گا۔ تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ استخارہ کروں اور میرا کام ہو جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ استخارہ کیا، دل کا میلان صحیح نہیں ہو رہا، رخ پر نہیں چل رہا، 2 دفعہ 3 دفعہ، 1 ہفتہ 7 دفعہ مسلسل آپ استخارہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی بہترین راستہ نکال دیں گے۔ باقی یہ رہی بات کہ استخارہ ہم کروانا چاہتے ہیں، دیکھیں حدیث پاک سے جو ثابت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنا استخارہ خود کرے۔ دوسروں سے استخارہ کروانا، اس کی شریعت میں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے استخارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ اپنے بارے میں استخارہ خود کریں، اپنی بہن کے لیے استخارہ انہی سے کہیں کہ وہ استخارہ خود کریں، تو مسئلہ انشاءاللہ جلدی حل ہو جائے گا۔